خداوند یسوع ناصری کے نام میں آپ سب کو سلام، اور اس اسٹڈی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم نہمیہ کی کتاب 6 باب 15 اور 16 آیت سے بابل کی اسیری سے 3 ادوار میں واپسی، بابل کی 3 مختلف موقعوں پر وہ بابل کی اسیری میں گئے، اور جب ان کی سزا اور دکھ کا دور ختم ہو گیا تو 3 مختلف ادوار میں وہ واپس آئے۔ 3 ہی کیوں نہ 1 یا 2 دفعہ وہ گئے یا 1 یا 2 دفعہ واپس آئے؟ 3 ادوار کیوں؟ بائبل مقدس میں کئی دفعہ 3 کا عدد ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ بائبل مقدس میں کیوں بہت سی چیزیں 3 دفعہ واقع ہوئیں؟ نوح کی کشتی کے 3 اس کی منزلیں تھی، پیدائش 6 باب 16 آیت، اور اس کا نچلا، درمیانی اور اوپر کا حصہ تھا۔ نوح کی کشتی میں 3 حصے تھے۔ خیمہ اجتماع میں 3 حصے تھے، صحن، پاک مقام اور پھر پاک ترین مقام۔ 3 حصے تھے خیمہ اجتماع میں۔ مخلصی کی تاریخ میں پہلا آدم، دوسرا آدم اور آخری آدم، اور پھر اس دور میں جب ہم اور بہت سے لوگ جب کسی بھاری چیز کو اٹھاتے ہیں تو وہ 1 2 3 کہتے ہیں، اور جب دوڑ لگائی جاتی ہے تو پھر بھی ریڈی سیٹ گو کہا جاتا ہے، ریڈی سیٹ گو، اور پھر اس طریقے سے دوڑ کا آغاز ہوتا ہے۔ 3 کا ہندسہ جو بہت اہم ہے، بائبل مقدس بیان کرتی ہیں کہ 3 آسمان بھی ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں 12 باب 2 آیت۔ مقدس پولس رسول جب تیسرے آسمان تک پولس رسول گیا، اور آسمان کی بھی 3 درجات ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ہمارا خدا ثالوث ہے، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا پاک روح۔ 3 کا عدد آسمانی عدد ہے۔ یہ آسمان کو، خدا کو بھی ذہن کرتا ہے۔ یہ اس زمین پر آسمان کو بیان کرتا ہے، اور ہم اس زمین پر خدا کی عکاسی کرتے ہیں۔ اور خدا نے انسان کو بھی 3 حصوں میں خلق کیا، اور پھر یہاں پر ہماری نجات کے تعلق سے لے کے کہ خدا سلامتی کا خدا تمہیں آپ ہی بالکل پاک کرے، تاکہ تمہاری روح اور جان مسیح کی آنے تک بے عیب اور محفوظ رہیں، روح، بدن اور جان۔ 3 چیزوں کا پہلا تسلنیکیوں 5 باب 23 آیت میں لکھا ہے۔ روح کیا ہے؟ ہماری روح خدا کے ساتھ رفاقت کی متلاشی ہے۔ یہ روح ہی ہے جو خدا کے ساتھ گفتگو کرتی ہے، اور اس کے دیدار اور اس کے چہرے کی طالب ہوتی ہے۔ روح ہی میں خدا کی تلاش کی جستجو پائی جاتی ہے، اور انسان تاریخ میں ہمیشہ خدا کا متلاشی رہا، اور یہ اس کے اندر روح ہے۔ خواہ وہ کسی مذہب کے وسیلہ سے خدا کی تلاش کرے یا مسیح کے وسیلہ سے، یہ روح ہی ہے جو خدا کے لیے تڑپتی ہے، اور یہ خدا کی طرف سے اس کو ملی تھی۔ امثال 20 باب 27 آیت میں لکھا ہے کہ انسان کا ضمیر، یعنی خدا، انسان کی جو روح ہے وہ خداوند کا چراغ ہے، اور وہ اس کے تہ کی باتوں کو بھی دریافت کر لیتی ہے، اور انسانی روح ہی واحد ایسا ذریعہ ہے جو خدا کے روح کو حاصل کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بنی نوع انسان تمام مخلوقات سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ ہم خدا
کے لیے ایک برتن ہے جن میں خدا کا روح آ سکتا ہے، کسی اور جگہ پر نہیں، بلکہ صرف ان انسانی برتنوں میں خدا کا پاک روح آ سکتا ہے۔ یہ ہے خدا کی شبیہ اور صورت جو ہم میں پیدا کی گئی ہے۔ اور پھر جان، اور جان جو ہے، یہ اس کو لوگ ذہن بھی کہتے ہیں، عقل بھی کہتے ہیں، لیکن اس میں عقل، مرضی اور جسمات ہوتے ہیں۔ اس میں سوچنے، محسوس کرنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ اور تیسرا حصہ جو انسانی وجود کا اہم حصہ ہے، وہ جسم، ہڈیاں، خون اور اس کے خلیات ہیں۔ اور جب انسان کے روح، بدن، جان میں گناہ کے سبب سے ناپاکی اور زوال پیدا ہو گیا، تینوں حصے متاثر ہوئے۔ تینوں کی بحالی اور نجات کا کام ہونا باقی تھا۔ اسی لیے تو 3 مراحل میں سے گزر کر ہی روح، بدن، جان کی بحالی ہوتی ہے۔ بائبل کی اسیری انسانی وجود کو پیش کرتی ہے کہ 3 ادوار میں گئے، 3 ادوار میں واپس آئے، اور یہ انسانی وجود کی 3 حصوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ بائبل سے پہلی واپسی، یہ 537 قبل از مسیح واپسی ہوئی، اور اس کا قائد جو تھا زربابل، اور یشوع کاہن جو تھا، سردار کاہن جو تھا، اس کا لیڈر تھا۔ اور انہوں نے مقصد کیا تھا واپسی کا، کہ وہ آ کر ہیکل تعمیر کریں۔ ہیکل برباد ہو چکی تھی، اور پھر خدا نے کہا کہ وہ واپس جائیں اور وہاں پر ہیکل تعمیر کریں۔ اور عزرا پہلا باب 3 آیت، عزرا پہلا باب اور 3 آیت کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے خدا کے کلام میں، خدا نے کیا کہا: 70 برسوں کے بعد پس تمہارے درمیان جو کہ اس کی ساری قوم میں سے ہو، اس کا خدا اس کے ساتھ، اور وہ یروشلم کو جو یہودا میں ہے جائے، اور خداوند اسرائیل کے خدا کا گھر جو یروشلم میں ہے بنائے۔ یہ خدا نے ان کے لیے موقع پیدا کیے کہ وہ جا کر ہیکل تعمیر کریں۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی کہ خدا ہاتھ کے بنائی ہوئی ہیکلوں، گرجوں میں نہیں رہتا۔ پہلا کرنتھیوں 3 باب 16 آیت: کیا تم نہیں جانتے کہ تم زندہ خدا کا مقدس اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اس کا مطلب خدا کا روح لکڑی اور پتھر کی مندروں، ہیکلوں میں نہیں، بلکہ انسان کی روح میں اس کا بسیرا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 3 باب 16 آیت: ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں۔ خدا کا روح ہماری روح کے ساتھ ایک ہونا چاہتا ہے۔ پہلی واپسی میں وہ ہیکل تعمیر کرنے کے لیے آئے۔ یہ ہماری نجات کی طرف اشارہ ہے۔ پہلا مرحلہ یہی ہے کہ ہم خدا کے روح کو حاصل کریں تاکہ ہم خدا کا مقدس بن سکیں۔ جب ہم مسیح کے پاس آتے ہیں اور مسیح یسوع کو قبول کرتے ہیں، اسے خداوند مانتے ہیں، تو پھر خدا کا روح جو ہے وہ ہم میں سکونت کرتا ہے۔ اعمال 2 باب 38 آیت میں پطرس نے ان سے کہا: توبہ کرو ہم اور تم میں سے ہر ایک مسیح یسوع کے نام سے بپتسمہ لے، تاکہ وہ گناہوں کی معافی پائے اور تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ یہ پہلا کام ہے کہ ہم توبہ کریں، مسیح کو خداوند مانیں اور گناہوں کی معافی پا کر روح القدس حاصل کریں، تاکہ ہماری روحوں میں بحالی کا کام ہو سکے۔ افسیوں 1 باب 13 آیت: جب ہم نے پہلی خوشخبری کو سنا اور ایمان لائے، خوشخبری پر پاک مودہ روح کی ہم پہ مہر لگی۔ جب ہم مخلصی بابل کی سیری سے پہلی واپسی کو دیکھتے ہیں، تو جب وہ ہیکل تعمیر کرنے کے لیے آئے، کیا یہ مشکل دور تھا یا آسان تھا؟ اور دشمن انہیں گھیرے ہوئے تھا، یہ مشکل تھی، اور دشمن ان پر حملہ آور ہو رہا تھا، ان کا مذاق اڑا رہے تھے، اور لیکن ان کے لیے بڑا چیلنج تھا کہ وہ ہیکل کو تعمیر کریں۔ 536 قبل از مسیح انہوں نے ہیکل کی تعمیر شروع کی، اور 520 قبل از مسیح میں انہوں نے
روک دیا کیونکہ دشمن حملہ آور ہو رہا تھا، اور 520 تک ہیکل کی تعمیر کا کام رکا رہا، اور پھر 520 میں اور پھر 4 سالوں کے وقفے کے بعد دوبارہ انہوں نے 516 قبل از مسیح میں کام دوبارہ شروع کیا، وہ خدا کی ہیکل کو تعمیر کر سکے۔ جب ہم خدا کا مقدس بننا چاہتے ہیں، مسیح کو قبول کرتے ہیں، روح القدس پانا چاہتے ہیں، تو پھر بابل کی قوتیں ہمیں روکیں گی، وہ ہم پر حملہ آور ہوں گی، اور یہ بڑی سخت مخالفت کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ خدا کے فضل سے ہیکل تعمیر ہوئی۔ اس کا ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا نقطہ یہی کہ ہم بھی خدا کے فضل سے کام کو مکمل کر سکیں گے۔ ناکامی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کبھی اٹھ نہ سکیں گے، ہمیں وہ سب کو مکمل کرنا ہے جس کے لیے خدا نے ہمیں بلایا ہے، خواہ مخالفت کیوں نہ ہو۔ بابل کی سیری سے دوسری واپسی، یہ 458 قبل از مسیح واپسی ہوئی۔ اس کا لیڈر عزرا فقیہ اور کاہن تھا، اور مقصد یہی تھا کہ ایمان میں لوگوں کو بحال کیا جائے۔ ہیکل تعمیر ہو چکی تھی، اب ضرورت تھی کہ جو لوگ وہاں پہ عبادت کر رہے تھے ان کے ایمان کو بھی بحال کیا جائے، ان کے باطن میں ایمان کی لو روشن کی جائے۔ اور اب ضروری تھا دوسرے نمبر کہ وہ عبادت اور پرستش اور قربانی کے لیے جو ضروری چیزیں تھیں ان کو دوبارہ سے قائم کیا جائے، کیونکہ ان چیزوں کے بغیر ہیکل اپنا پورا کام نہیں کر رہی تھی۔ اور پھر بہت ضروری تھی کہ عزرا واپس جائے اور لوگوں کو خدا کے کلام کی تعلیم دے، کیونکہ تعلیم دینے ہی سے ان کا ایمان بحال ہونا تھا۔ اور دوسری جو واپسی ہے یہ ہمارے جان کی بحالی کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور یہ خدا کی پرستش اور ستائش کے وسیلہ سے ہوگا، اور پھر ہی ہماری جو ایمان کی زندگی بحال ہوگی۔ خدا کا کلام ہماری جانوں اور ہمارے جذبات، ہماری عقلوں کو روشن کرتا ہے۔ جب آپ خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں، نہ صرف اپنے ذہنی طور پر بلکہ آپ اپنے جانوں میں، جذبات میں، خیالات میں، اور آپ اس کا تجربہ کرتے ہیں، آپ تقویت پاتے ہیں۔ اور اس سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ خدا کی پرستش اور بات کس قدر اہم ہے، کس طریقے سے ہماری جانیں بحال ہو سکتی ہیں جب ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں، اس کی حضوری میں دعا کرتے ہیں، اور ہمارے جذبات اس کے لیے سرگرم ہوتے ہیں، تو خدا کا کلام، اس کی محبت، اس کی قدرت ہم میں آگ کی طرح کام کرنے لگتی ہے۔ جب ہم خدا کی حضوری میں آئیں، خدا کی پرستش دل سے کریں، روح سے کریں، اور یہی بحالی کا ایک زبردست طریقہ ہے۔ جب مسیح کو قبول کرتے ہیں تو پھر دوسرا مرحلہ یہی کہ آپ خدا کے کلام کو سیکھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور ہم دوسرے مرحلے میں ہیں اور ہم خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں تاکہ مسیح ہماری زندگی کا مرکز اور محور بن جائے۔ افسیاں 4:13 آیت، جب تک ہم ایمان میں اور خدا کے بیٹے کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور ہم مسیح کے قد کے اندازہ تک نہ پہنچ جائیں۔ ہمیں ایمان میں ایک ہونا ہے اور خدا کے بیٹے کی پہچان اور معرفت کا علم حاصل کرنا ہے تاکہ ہم مسیح کی معموری سے معمور ہو جائیں اور مسیح کے قد کے اندازہ تک پہنچ سکیں۔ ہماری جان، ہمارے ذہن، ہماری سوچیں جو ہیں ان پر خدا کے روح کی حکمرانی ہو، کلام کی حکمرانی ہو۔ لیکن ہمیشہ یہ سب کچھ آسانی سے نہیں ہو جاتا۔ جب خدا کا کلام ہماری جانوں پر، ہماری روحوں پر حکمرانی کرتا تو پھر حقیقی اطمینان اور شادمانی آتی ہے۔ کلسیوں 3:15-16 آیت میں لکھا ہے کہ مسیح کا اطمینان جو تمہارے دلوں پر حکمرانی کرے، جس کے لیے تم مسیح میں ایک بدن ہونے کے لیے بلائے بھی گئے ہو، اور ہمیشہ شکر گزار رہو۔
اور 16ویں آیت بیان کرتی خدا کا کلام جو ہے وہ تمہاری دلوں میں بسا رہے تاکہ تم خدا کے کلام سے حکمت اور نصیحت حاصل کر سکو۔ جب خدا کا کلام ہماری سوچ و خیال اور جانوں میں ہوگا تو پھر ہمیں حکمت دانائی ملے گی، اور پھر زبور اور نغمے اور پرستش ہمارے دلوں سے پھوٹنا شروع ہو جائے گی، اور ہمارے دل خدا کی پرستش اور شکر گزاری سے ممور ہوتے چلے جائیں گے، اور ہم ایک دوسرے کو نصیحت بھی کر سکیں گے، ایک دوسرے کو تعلیم بھی دے سکیں گے، اور آپ کے ہونٹوں سے نغمات پرستش جو ہیں وہ نکلنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے دل سے نغمے پھوٹیں گے اور آپ خدا ان کی شکر گزاری کریں گے۔ یہ ایمان کی زندگی کا حصہ ہے، یہی ہر ایک ایماندار کی زندگی کا مقصد حیات ہے۔ بہت لازمی کہ آپ مسلسل آپ اپنی جانوں کو خدا کے کلام سے مضبوط کرتے رہیں، تقویت دیتے رہیں، تاکہ ہماری مرضی، ہمارے خیالات، جذبات پر خدا کے کلام اور اس کی حکمت کی حکمرانی ہو۔ بابل کی اسیری سے تیسری واپسی 444 قبل مسیح ہوئی، اور نہمیہ اس کا لیڈر، اور اس واپسی کا مقصد یروشلم کی گری ہوئی دیواروں کی تعمیر تھی۔ یروشلم تباہ برباد کر دیا گیا تھا اور دیواریں گرا دی گئی تھیں۔ نہمیہ اب واپس آیا ہے۔ یہ کیوں کر اہم ہے؟ اور قدیم دور میں تمام شہروں کی دیواریں ہوتی تھی، اور اگر دیواریں نہیں ہوتی تھی تو اس کو شہر نہیں سمجھا جاتا تھا، اور دیواروں کے بغیر دشمن کسی وقت بھی حملہ آور ہو سکتا تھا۔ تمام شہروں کے گرد فصیلیں ہوتی تھی، مضبوط فصیلیں، اور یروشلم خاص طور پر دیواروں، ارد گرد دیواروں سے بنایا گیا تھا، اور یہ پاک شہر تھا۔ ہیکل اس میں تھی، خدا کا گھر وہاں پر تھا، اور اس کے ارد گرد مضبوط دیواریں تھیں، اور اس کی پہچان یہ اس کی دیواریں تھیں۔ دیواریں نہ ہوتی تو یروشلم کی کوئی پہچان نہیں تھی۔ دیوار جو ہے وہ ایک لائن کی مانند ہے، اور یہ دیواریں بتاتی تھی کہ یہاں پر دوسری دنیا ختم ہو رہی، یہاں سے یروشلم شروع ہو رہا ہے، اور یہ نشاندہی کرتی تھی کہ یہاں سے یروشلم شروع ہو رہا ہے۔ اور ہماری زندگی میں روحانی دیواریں بھی یہی کام کرتی ہیں۔ کیا آپ کی زندگی میں واضح ایک حد مقرر ہے جہاں سے لوگ آپ کو دیکھیں اور یہ شخص جو ہے یہ مسیحی شخص ہے، اور ان کو فرق نظر آئے کہ یہاں دنیا نہیں، یہاں صرف مسیح کا بسیرا ہے؟ اور کوئی شخص جو مسیح کا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر ضروری ہے کہ وہ مسیح جیسے کام کرے، نہ کہ دنیا جیسے لوگوں کا طرز عمل اپنائے۔ لازم ہے کہ جیسا وہ چلتا تھا کہ ہم بھی اس کی مانند چلیں۔ حزقیل 42 آیت میں ہم دیکھ سکتے ہیں، 42 باب کی 20ویں آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے، اس نے اس کو چاروں طرف سے ناپا، اس کی چاروں طرف ایک دیوار 500 سرکنڈے لمبی اور 500 چوڑی تھی، تاکہ مقدس کو عام سے جدا کرے۔ اور دیکھیں، عام کو مقدس کو عام سے جدا کرے، ناپاک کو پاک سے الگ کرنے کے لیے وہاں پر ایک دیوار تھی۔ دیوار ہی ہے جو ہماری زندگی میں بتاتی ہے کہ ہماری زندگی میں دنیا داری نہیں آ سکتی۔ پہلی واپسی ہمارے بدن کو بیان کرتی ہے، جسمانی زندگی کو بیان کرتی ہے، یعنی ہمارا طرز زندگی، ہماری گفتگو، ہم کس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا ہماری زندگی میں کوئی روحانی دیوار ہے؟ اور بائبل مقدس بیان کرتی کہ ہمیں بائبل سے نکل کر الگ رہنا تاکہ خداوند ہمارا خدا رہے۔ مخلصی کی تاریخ میں
یہ بہت ضروری ہے کہ ایک دیوار ہو اور مسیح یسوع کو اپنا خداوند جانے، ہماری روح بدن جان پر کلام کی حکمرانی ہو۔ کوشش کریں کہ آپ پاک اور ناپاک میں فرق پیدا کرتے رہیں۔ کس قدر ضروری ہے کہ ہم کس طریقے سے جانفشانی کر رہے ہیں اور کس طریقے سے پاک اور ناپاک کو الگ کر رہے ہیں۔ مخلصی کی جو جان کی بحال، ہمارے بدنوں کی بحالی، یہ وہ آخری بحالی ہوگی جو ہوگی۔ رومیو 8 باب 16 آیت، جب مسیح یسوع دوبارہ آئے گا تو وہ ہمارے فانی بدنوں کو غیر فانی بدن بنائے گا، وہ ہمارے بدنوں کو بحال کرے گا، اور یہ ہماری آخری بحالی یا نجات کا آخری کام ہوگا۔ اور حزقیل 36 باب اور 26 آیت میں یہی لکھا ہے، اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا، اور گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا، اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کرواؤں گا، اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے۔ خدا چاہتا ہے کہ تم میرے آئین و احکام پر چلو، یہ بھی ایک عملی قدم ہے۔ آخر زمانہ میں جب مسیح آئے گا، ہمیں نئی روح ملے گی، اور خدا ہمیں توفیق دے گا تاکہ ہم اس کے کلام کے مطابق زندگی بسر کریں، تاکہ ہم اس کے مطابق گفتگو کر سکیں، ہماری طرز گفتگو، ہمارا طرز زندگی اس کے کلام کے مطابق ہو، اور یہی ہمارا مقصد حیات ہے۔ اسی لیے ہم اسی نشان کی طرف تو بڑھ رہے ہیں۔ اور یہ ہے یروشلم کے گرد دیواریں تعمیر کرنے کی تصویر کشی، اور یہ الگ کرنے والی دیوار ہمیں جو دنیا سے، گناہ سے الگ کرتی ہے۔ اور کیونکہ اتوار کے دن ہم دنیا میں چلے جاتے ہیں اور دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن ہمارے ارد گرد دیواریں ہونی چاہیے جو لوگوں کو بتائے کہ ہم عام لوگ نہیں ہیں، اگرچہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں لیکن اس دنیا کے نہیں ہیں، ہمیں دنیا کے لوگوں سے منفرد بننا ہے، اور یہ آسان کام نہیں ہے۔ دیواریں کھڑی کرنے کے لیے نہمیہ کو بھی بڑی مشکل کا سامنا ہوا، مخالفت کا سامنا ہوا، اور 52 دنوں میں دیواریں کھڑی کر دی گئیں۔ کوئی شخص اپنے طور پہ ایسا نہیں کر سکتا تھا کیونکہ دشمن کی طرف سے مخالفت ہو رہی تھی۔ دشمن نے جب دیکھا تو وہ پھر حملہ آور ہوئے، انہوں نے ان کا مذاق اڑایا، ان پر انگلی اٹھائی، وہ ان پر ہنسے، یہ کیا کام کر رہے ہیں، اور یہ کیا ایسا کرنے سے یہ دیواریں کھڑی کر لیں گے؟ اور اس دنیا کے لوگ آج بھی ہمیں کہتے ہیں یہ بے وقوف لوگ ہیں، اتوار کو اپنا چرچ میں جا کر وقت ضائع کرتے ہیں، کیا کوئی خدا بھی ہے؟ کیا وہ کوشش کرنے سے یہ خدا کی مانا زندگی گزار لیں گے؟ یہ تو ناممکن ہے۔ کون مسیح ہے؟ کہاں سے مسیح نے آنا ہے؟ اور ابلیس کئی ایک طریقوں سے ہماری راہ میں روڑے اٹکاتا ہے، کئی آزمائشیں ہماری زندگی میں لاتا ہے، اور وہ ان چیزوں سے آپ کو آزمائے گا جن میں آپ کی دلچسپی ہے۔ بیابان میں انہوں نے کیا کیا؟ اور وہ موابی، خوبصورت موابی عورتوں کے اپنے خیموں میں لے آئے، اور وہاں پہ مزے کے کھانوں سے بھی انہوں نے انجوائے کیا، اور بنی اسرائیل نے ان کھانوں کو کھا جو ان کو کھانا روا نہیں تھا، اور وہ آزمائش پہ پڑ گئے۔ ابلیس آپ کو آپ کی دل پسند چیزوں سے آزمائے گا، اور وہ آپ سے گناہ کروائے گا، اور خدا کی حضوری میں آپ کو احساس کم تری اور احساس جرم کا شکار کر دے گا۔ ایوب کو دیکھیں کہ ایوب پر خدا نے حملہ کیا، اور اس کی مال و دولت، اس کی اولاد، اس کا گھر، اس کا مال و دولت اور اس کی صحت تک جاتی رہی،
اور اس کے بدن پر جو ایک جلدی بیماری پھوٹ نکلی، اور آج سب کچھ دنیا میں ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہمارے ارد گرد طرح طرح کی آزمائشیں ہیں، مشکلات ہیں، ایزار ثانیہ، مصیبتیں اور دکھ ارد گرد موجود ہے۔ اگر ہم خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارنا چاہیں، طرح طرح کی مخالفت اور آزمائشیں ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، اور شیطان کئی طریقوں سے ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ہم ہوشیار اور بیدار رہیں۔ نہمیہ نے یہ سب کچھ کیسے کیا؟ چوتھا باب اور 7ویں آیت میں لکھا ہے، 17 آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کیسے کیا۔ جو لوگ دیوار بناتے تھے اور جو بوجھ اٹھاتے اور ڈھوتے تھے، ہر ایک اپنے ایک ہاتھ سے کام کرتا اور دوسرے ہاتھ میں ہتھیار لیے رہتا تھا، اور مماروں میں سے ہر ایک آدمی اپنی تلوار اپنی کمر سے باندھے ہوئے کام کرتا تھا، اور جو نرسنگا پھونکتا تھا میرے پاس رہتا تھا۔ اور ابلیس کی طرف سے آزمائشیں آئیں گی، اور ہمیں بھی نہمیہ جیسے چیلنجز کا سامنا ہوگا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، خدا کے فضل سے 52 دنوں میں انہوں نے دیوار کو کھڑا کر لیا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا، اور جب دشمن نے یہ دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ عزیزو، امید کو ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اور ہمیں یہ اچھی کشتی لڑنی ہے، اور ایک دفعہ دو دفعہ اگر ہم ناکام بھی ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر اٹھ کھڑے ہوں۔ خدا اس کام کو پورا کرے گا جو اس نے ہمیں شروع کیا ہے۔ مکاشفہ 19 باب 7 اور 8 میں لکھا ہے، 19 اور 7 8 آیت میں لکھا ہے، آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان اور اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برا کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا، اور اس کو چمکدار اور صاف مہینی کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا، کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راست بازی کا مراد ہیں۔ ہم مسیح کی دلہن ہیں، ہم خدا کے لوگ ہیں، اور ہمیں برا کی شادی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور یہی ہمارا مقصد حیات ہے، اور ہم اسی نشان کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جب ہم روزوں کا دور شروع ہونے والا ہے، اور ہم مسیح کے دکھوں کو یاد کرتے ہیں روزوں کے ایام میں، اب ہم دعا کرتے ہیں، روزے میں ٹھہرتے ہیں، اور ہم دنیا کی عیش و آرام اور طرح طرح کی چیزوں سے اپنے بدن سے الگ کرتے ہیں، تاکہ ہمارا بدن اور ہمارے اعمال و افعال تبدیل ہو جائیں، ہمارے خیالات سوچیں مسیح کے کلام کے مطابق بن جائیں۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں، خیال رہے کہ دشمن جو ہے ہماری زندگی میں غصہ لا سکتا ہے، طرح طرح کے آزمائشیں لا سکتا ہے، وہ ہمیں خفگی دلا سکتا ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو اس دیوار کو گرا دیں گی جنہیں آپ تعمیر کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ روزوں کے ایام میں کوشش کریں کہ دینداری اور پارسائی اختیار کریں، دعا اور روزے میں وقت گزاریں، تاکہ ہم مسیح کی امانت بنتے چلے جائیں۔ یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن خدا کے فضل سے جس طرح نہمیہ نے ممکن کر دکھایا، آپ بھی ممکن کر دکھائیں گے۔ آپ خداوند کی کوشش سے، فضل سے مسیح جیسی زندگی گزار سکیں گے۔ یہ سب کچھ مخالفت تو ہوگی، لیکن اپنی طرف سے جانفشانی کریں، کوشش کریں، خداوند کا مدد کرنے والا ہاتھ آپ کے ساتھ ہوگا، اور آپ سب کچھ کر سکیں گے۔ آئیں ہم دعا کریں۔ آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس وقت کے لیے، تیرے کلام کے لیے جس سے ہم تقویت پاتے ہیں، اور خدا ہم اگرچہ انسان ہیں، کمزور ہیں، لیکن
کہ خدا تو اس کام کو ہم میں پورا کرے گا جو تو نے ہمیں شروع کیا ہے. یہی ہمارا ایمان ہے. ہمیں فضل دے کہ خداوند ہم مسیح کی شبیہ اور صورت پر ڈھلتے چلے جائیں. فضل دے کہ ہم اچھی کشتی لڑ سکیں تاکہ خدا ہم آخر تک ثابت قدم اور قائم رہ سکیں. خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں تیرے وعدوں کے لیے، تیرے کلام کے لیے، تیرے فضل کے لیے، اور ان سارے کاموں کے لیے جو تو ہماری زندگی میں کر رہا ہے. ساری باتوں کے لیے تجھے مبارک کہتے ہیں، تیری شکر گزاری کرتے ہیں یسوع کے نام میں، آمین.